ویلکم بیک ٹو باخبر۔ سوالوں کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے ہوگا۔ سر فرمائیے گا، امریکی سازش کے بیانی کی ناکامی کے بعد امریکی حمایت کے لیے لابینگ اور اداروں کو متنازع بنانے کے لیے ڈیپ فیک اور اے آئی کا سہارا، کیا عمران خان کے جھوٹے بیانیے کا پول نہیں کھل گیا؟ میرے خیال میں غالب نے ایسے ہی موقع کے لیے فرمایا تھا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے۔ جس طرح سے عمران خان کی انگریزی میں جس کو سمر سالٹس کہتے ہیں، جو کلا بازیاں، جو چکر انہوں نے لگائے ہیں بیان بازی کے، وہ چکر تو انہوں نے لگائے ہیں، کلا بازیاں انہوں نے کھائی ہیں، لیکن سر ہم لوگوں کا چکا تھا۔ یہ جو زوم کانفرنس گفتگو جو لیک ہوئی ہے، یہ تو میرے خیال میں اس کو بار بار سنا جانا چاہیے۔ قوم کی تعریف جی، میرے تو کانوں کے لیے یہ بہت رس گھولتی ہوئی موسیقی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایک ایک جملے پر اگر گفتگو کی جائے تو ایک بہت ہی شاندار کام ہوگا۔ پہلے آپ اس پہ آ جائیں کہ وہ شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور جو سابق آرمی چیف ہیں انہوں نے میری سرکار گرائی۔ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا انہوں نے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ 27 مارچ کو یہیں اسلام آباد کے جلسے میں وہ کاغذ یوں 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 لہرا کے انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ امریکہ نے جو ہے وہ ایک خط بھیجا ہے، خط مجھے لکھا ہے، اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ جی اگر اس کو نہیں ہٹائیں گے، اس حکومت کو، تو وہ پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا۔ یہی تھا، اور اسی کو بنیاد بنا کر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، امریکی غلامی نامنظور۔ یہ سارے جو ڈرامے انہوں نے کیے یہ اس کی بنیاد پہ کیے۔ اسی بنیاد پہ جو اسپیکر تھے اور ڈپٹی اسپیکر تھے سابق، انہوں نے آئین کے ایک آرٹیکل کا جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، اس کو بنیاد بنا کر آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد کو ختم کر دیا، اپنی طرف سے ووٹنگ نہیں کرائی، اور انہوں نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ وہ کام جو کہ ڈکٹیٹر کیا کرتے تھے، وہ یہ پاکستان کے پہلے وہ چنتخب وزیر اعظم تھے جنہوں نے قومی اسمبلی کے تحلیل کرنے کی سفارش دی، اور ہمارے جو صدر صاحب ہیں عارف علوی صاحب، جنہوں نے آرڈیننس لگانے کا چرخہ لگا رکھا تھا ایوان صدر میں، انہوں نے چٹ منگنی پٹ بیا کر کے قومی اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا کہ جلدی سے الیکشن کرا لیں، یاد ہے آپ کو؟ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے پنتیرا بدلا، جب وہ ناکام ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ امریکہ سے سازش نہیں آئی بلکہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی امریکہ۔ پھر کہا کہ جی باجوہ صاحب اگر آپ نے سازش نہیں کی تو آپ روک تو سکتے تھے۔ ادھر یہ باتیں تھیں، اور بعد میں یہ تمام تفصیلات آئی کہ کس طرح سے باجوہ صاحب کے گوڑے اور گٹے پکڑے کہ کس طریقے سے اس آئینی حکومت کو گرا دیں، یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے۔ تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ ان کی کون سی کل سیدھی ہے۔ مطلب جو سب سے بڑی سزا اگر عمران خان کو اگر کوئی ملنی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کے جو بیانات اور انٹرویوز ہیں وہ ایک لوپ کی شکل میں بار بار چلایا جائے اور کوئی تبصرہ نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ان کے جو بند دماغ کے جو ان کے اندھے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس پر چلے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں، وہ کیا اس میں زوم کانفرنس میں کیا فرماتے ہیں کہ تاریخ میں کسی جماعت پر اتنا تشدد نہیں ہوا۔ جی اب یہ تاریخ جو ہے وہ خود زمان پارک کی بیسمنٹ میں بیٹھ کر غالباً لکھتے ہیں، اس کا تاریخ کی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
न हुसैन शहीद सोहरवर्दी का, न ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का, न जो है वो और जो जमहूरी लीडर्स थे उनका, जुल्फिकार न अली भुट्टो जुल्फिकार अली शहीद का, भुट्टो का, न बेनजीर भुट्टो का, न नवाज शरीफ का, न नेशनल अवामी पार्टी का, न बलोच लीडरों का। मतलब ये तारीख में अपनी ही तख्लीक करते हैं। ये नहीं जिक्र करते कि जी हमने 9 मई को क्या किया इस मुल्क में, लेकिन क्रैक डाउन का जिक्र जरूर करते हैं। ठीक, क्या पाकिस्तान के किसी जमात ने यह कुछ किया है फौजी इंस्टॉलेशन पर हमले करने का? पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, नेशनलिस्ट पार्टीज ने नहीं किया। तो बात यह है कि अब ये आ गए हैं तरले मिन्नत पर। वो हर दुनिया की ताकत से कहेंगे कि पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करें, जो कुछ करें, किसी तरह से मेरी जान छुड़ा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। शनीला साहिबा, खान साहब तो कल भी कह रहे थे कि मैं तो अपने इदारों और फौज का इंटरनेशनल सतह के ऊपर दिफा करता हूं। क्या खान साहब ऐसे दिफा करते हैं? देखिए यासिर, ये जो जूम गेट आया है ना, इसमें खान साहब का जो झूठ का बयानिया था उसको हिमालय से गिराया है, और वो जाके गिरा है जमान पार्क के ऊपर। और उसके बाद खान साहब और उनकी जो पार्टी है वो उसके नीचे धंस गई है। ये वही अमेरिका था ना जिन्होंने एक खत लिखा और खान साहब जलसे में रो रहे थे और हमें कहते थे अब ऐसे चलेगा, अब ऐसे चलेगा कि मुझे धमकियां दी जाएंगी। तो वो धमकियां उस कांग्रेस वुमेन को भी बतानी थी कि जनाब आपने मुझे धमकियां दी, मेरी हुकूमत तो आपने गिराई है। जब ये आईनी तरीके से निकले हैं, इन्होंने कहा जो सहाफी मेरे खिलाफ बोलता उसको अमेरिका ने पैसे दिए, जो सियासतदान मेरे खिलाफ बोलता उसको अमेरिका ने पैसे दिए। मेरे जो अरकाने पार्लियामेंट्स थे उनको अमेरिका ने अपनी एम्बेसी में बुला के पैसे देके मेरे खिलाफ साजिश की थी। अब वो कांग्रेस वुमेन को बताते हैं ना वो सारी साजिशें, वहां तो गिड़गिड़ा रहे हैं, उनको कह रहे एक बयान दे दें। वो एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले लीडर जो हमें गुलामी से जिन्होंने निजात दिलानी थी, जो उन्होंने हमें एक कौम बनाना था, एक इज्जत वाली कौम, वो अपनी सारी इज्जत वाली कौम की इज्जत को इन्होंने उस कांग्रेस वुमेन के पैरों के तले रोन दिया जब उसकी मिन्नतें करें कि एक बयान दे दे। आपके एक बयान से एक इंतशार पैदा हो जाएगा इस मुल्क के अंदर, और पता नहीं जैसे ये मुल्क हिल जाएगा, और पता नहीं क्या जुल्म इमरान साहब को रहे। मुझे बताइए ये जुल्म हो रही है इनके ऊपर कि एक दिन जेल के और दूसरे दिन इनको चीफ जस्टिस कहता है गुड टू सी यू। चीफ जस्टिस कहते हैं इनको मर्सिडीज में बिठा के लाएं। ये मर्सिडीज कभी नवाज शरीफ के लिए आई है, कभी बेनजीर के लिए आई है, कभी मरियम नवाज के लिए आई है, कभी आसिफ अली जरदारी के लिए आई है। जुल्म के पहाड़ उन पे टूटे जिनको मर्सिडीज में लाया जाता है, जिनको कहा जाता है 10 बंदों के नाम बताएं, रात को उनके साथ गपशप लगाएं। हाँ साहब आप लंच इस चीज का करेंगे, आप नाश्ते में क्या पसंद फरमाएंगे। मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है इस कौम को। और ये जो सिर्फ मसला ये है कि जो खान साहब मशहूर थे एक बयानिया बनाने के लिए कि वो हर दफा एक झूठ का बयानिया, 9 मई के बाद वो बयानिया बन नहीं रहा। अब वो मिन्नतें तरलों के ऊपर उतर आए हैं उन लोगों से जिनसे उन्होंने हमें गुलामी से निजात दिलाई। फिर उनका झूठ देखें कि मेरे दौर में 17 साल में पहली दफा माशी तौर पे मुल्क इतना ज्यादा मुस्तहकम हुआ था। और भाई 2% पे तुम्हें महंगाई मिली, तुम 17% पे छोड़ के गए, माइनस ग्रोथ की है, माइनस ग्रोथ भी, मुल्क की तारीख का तारीखी करंट अकाउंट खसारा तुम हमें देके गए, बिजली की लोड शेडिंग, वो सर्कुलर डेट। तो खान साहब ने तो कहा था मैं तो ये आलू का और आटे घी का रेट तय करने तो नहीं है ना, मैं तो बड़ा लीडर हूँ, मेरा तो और काम है। वो लीडर जो आज अमरीकी की मिन्नतें कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं उनके सामने, ये वाले लीडर वो बनने आए थे और कौम को बनाने के आए थे। और ये मुकाफाती अमल है। यही खान साहब जब मेमो गेट आया था तो जलसों में कहते थे कि वो अमेरिका को खत लिख के कह रहे हैं मुझे आर्मी चीफ से बचाओ। तो खान साहब आज आप क्या कर रहे हैं? आप भी रो रो के यही दुहाइयां दे रहे हैं। काश कि आप समझ जाते, संभल जाते और एक सियासतदान वाला बिहेव करते तो आज एक कांग्रेस वुमेन के सामने आपको गिड़गिड़ाना ना पड़ता। ओके, आजम साहब मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। सर ये फरमाइएगा कि जो अब न्यूट्रल हो गए हैं, जो एपॉलिटिकल हो गए हैं, उनके चिट्टे इनकार के बाद अब खान साहब जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से मदद हासिल कर रहे हैं। क्या ये उनकी गैरत को गवारा करता है कि गैरतमंद लीडर जो कहता है क्या हम गुलाम हैं, जो आप कहें हम मान जाएं, उनका जो तर्ज अमल है वो किस हद तक उनकी तर्ज सियासत की नफी करता है? दूसरा ये बताइएगा
کہ پھر جو باقی لوگ بول رہے ہیں امریکہ سے ہی اگر بات کر لیں، ایک آج کل جاب لیس آدمی ہے جو سی وی لے کے ہر جگہ پھر رہا ہے جس کا نام زلمے خلیل زاد ہے، جس کو اچانک سے آرمی چیف پاکستان کے یاد آتے ہیں اور ان کے اوپر تنقید بھی یاد آتی ہے. اگر اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی شخص کروا رہا ہے اور وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہینڈلز باہر بیٹھے ہیں جن کا نام سلمان، عدنان، ذیشان کچھ بھی ہو سکتا ہے. شکریہ یاسر. دیکھیں، یہ صرف خان صاحب کی عزت غیرت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عزت غیرت کا مسئلہ ہے، پاکستان کی قوم کی عزت غیرت کا مسئلہ ہے کہ آپ باہر کے لوگوں کو اپنے ڈومیسٹک جو مسائل ہیں اس کے اندر انوالو کر رہے ہیں، اور آپ انہی لوگوں کے خلاف سائفر آپ نے لہرایا تھا اور سارے دنیا کو دکھایا تھا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری حکومت گرائی، اور آج انہی لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور ہمارے لیے آواز اٹھائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے غیرت کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں کہ داغ لگانے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سب سے پہلے اپنے آپ پر غور کرنا پڑے گا، اپنے رویے پہ غور کرنا پڑے گا. خان صاحب شاید بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سپریم ادارہ ہے جس کا نام پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمنٹ کے اندر ایک جمہوری نظام ہے، اس جمہوری نظام کے ذریعے وہاں پہ عدم اعتماد ہوئی اور خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا. آپ نے کتنے موقف تبدیل کیے ہیں اس ایک سال میں؟ آپ نے کبھی کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، کبھی فوجی افسروں کو جو سابقہ تھے ان کو ٹھہرایا، کبھی سیاستدانوں کو ٹھہرایا، کبھی امریکہ کو ٹھہرایا، لیکن آج آپ کانگریس ویمن پہ آ گئے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں. تو خان صاحب سب سے پہلے یہ غور کریں نا کہ ان کے ساتھ جو ان کی حکومت کے اندر ان کے اتحادی بیٹھے ہوئے تھے وہ کون سے اس وقت حکومت کے یا خان صاحب کے یا خان صاحب کی پارٹی کے ایسے رویے تھے کہ وہ ناراض ہو کے خان صاحب کے سائیڈ پہ ہوئے ہیں اور خان صاحب کی حکومت دھڑام سے اعظم بھائی ہم واپس آتے ہیں بریک کے لیے. مجھے کہا جا رہا ہے جب ہم بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا. بریک کے بعد آتے ہیں جی واپس. ارشاد باری تعالی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، بے شک وہی لوگ فسادی ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. ویلکم بیک جی اعظم بھائی آپ کمپلیٹ کیجئے گا پھر آگے ہم چلتے ہیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ بیانیے بدلنے سے اور بیرونی امداد مانگنے سے کیا 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات یہ قوم بھول جائے گی، یا 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے ہیں اس کے اوپر حکومت جو ذمہ داران ہیں، جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے تباہی کی، کیا حکومت ان سے نظریں چرا لے گی؟ اس طرح نہیں ہوگا. انہیں قانون کے کٹہرے میں آنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی وہ تنصیبات جن کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کو توڑنے کی، ان کو تباہ کرنے کی، ان کو نقصان پہنچایا اور پاکستان کا جو تشخص ہے اس کو نقصان پہنچایا. لہٰذا ان لوگوں کا کٹہرے میں آنا، قانونی کارروائی ان لوگوں کا سامنا کرنا یہ ضروری ہے. اگر آج نہیں کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے خلاف بھی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آغا صاحب آپ کو انوالو کرتا ہوں. فرانس کا ایک ٹی وی ہے فرانس 24، اس نے کچھ حقائق سامنے لائے ہیں. وہ حقائق عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے حوالے سے ہیں. تھوڑا وہ بتا دیجئے گا کہ وہ حقائق ہے کیا، کس طرح سے ایک تصویر اور 2 ویڈیوز کو استعمال کیا گیا پاکستان کے امیج کو بگاڑنے اور اس کے خلاف کرنے کے لیے، اور کیا اب یہ حالت آ گئی ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ ڈی فیک اور اے آئی کا سہارا لے رہا ہے؟ کیونکہ گوبیلس نے تو کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو
کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع ہو جائیں. یہاں تو معاملہ ہے کہ اتنا جھوٹ دکھاؤ, اتنا جھوٹ سناؤ کہ لوگ سچ مان لیں. یور ٹیک سر. بہت شکریہ. دو باتیں اس میں کہوں گا. پہلی بات ہے کہ جو اپنا فرانس 24 ہے وہ ان کا اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن ہے, جیسے ہمارا پی ٹی وی ہے, سو کریڈیبلٹی اس کی بہت سٹرونگ ہوتی ہے. وہ کوئی ان کا ایک ادارہ ہے ان کے اندر جو کہ جس کا کام ہے کہ وہ ڈی فیک اور فیک نیوز کو, فیکٹ اور فیک اس کا نام ہے, وہ ایک کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, اسپیشل رپورٹ کرتے ہیں ویکلی, فیکٹ چیک کرتے ہیں. ہاں جی, اس کا نام ہے فیکٹ اور نہیں, فیکٹ اور فیک. ٹروتھ اور فیک, فیکٹ اور فیک ہے اس کا نام. تو اس میں انہوں نے جو ایک ہفتے میں پی ٹی آئی نے پاکستان آرمی کے خلاف جو کمپین لانچ کی ہے اور جو تصویریں اور جو ویڈیوز بنائی کے اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہے, وہ انہوں نے ایک ایک اس کی ویڈیو اور جو تصویر ہے اس کو انہوں نے کیا اس کا ڈیسیکشن, اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ ٹوٹل کمپین جو ہے وہ فیک, ڈیپ فیک تھا اور چیپ فیک تھا. اور انہوں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وہ بہت ایکسپینسو ٹول استعمال کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے پاکستان آرمی کے خلاف. تو انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے صرف یہ کہا کہ کیا جا رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہے کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اب اس میں آتا ہوں, آپ نے دو باتیں کی ہیں کہ کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ ٹول استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اس سے میں آپ کو اختلاف کروں گا. میرا تو ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ جب عمران خان کو بنایا جا رہا تھا, وہ کرافٹ ہو رہا تھا, تب ہی پروپیگنڈا جو تھا نا وہ اس کا ڈیپ فیک پہ تھا اور چیپ فیک پہ تھا, اور باقاعدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تب بھی استعمال ہو رہی تھی. لیکن فرق صرف ٹارگٹ تھا وہ پولیٹیشین تھے اور پارلیمنٹ تھا, تو ان کے پاس وہ سارا کا سارا ایکسپرٹیز تو موجود ہے. آج ایک بڑا اچھا آرٹیکل چھپا ہوا ہے, اور جو رائٹر ہے وہ اپنا یعنی کہ اس میں فلاسفی آف کمیونیکیشن میں ڈبل پی ایچ ڈی ہولڈر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی ساری سیاست اور جنہوں نے عمران خان کو بنایا تھا ان کا سارا کام دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی. ایک کرتا ہے کوگنیٹو ڈیزینس کے اوپر, کنفیوژن اتنی پھیلا دو کہ کوگنیٹو ڈیزینس ہو جائے. ایک تو انہوں نے کہا کہ کوگنیٹو ڈیزینس ہے, اور دوسرا ہے کانسیپچول بلینڈنگ, کہ وہ ہر چیز کو بلینڈ کر کے آپ کو دیتا ہے, اور بلینڈنگ میں جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت میسو استعمال ہو رہی ہے. اور ان کا یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ آج نہیں ہوا ہے, یہ 8 سال سے ہو رہا ہے یا 10 سال سے ہو رہا ہے. پہلی دفعہ عمران خان کی اس ڈی فیک کو یا کوگنیٹو ڈیزینس کو کسی نے کنٹیسٹ کیا ہے انٹرنیشنلی یا نیشنلی. فرق صرف اتنا ہے, اور ہمارے یہاں ابھی بھی وہ اس کا کنٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے. ابھی بھی ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ برا نہ منائیے گا, کیا ہمارے میڈیا میں بھی کیپیسٹی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں, نیت بھی تو ہے نا جی. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنی بڑی ابھی یہ اپنا فرانس 24 کی خبر کی بات کی ہے آپ کے پروگرام نے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کو, شکریہ جناب. کل سے مجھے بتائیں, یہ تو پرسوں اس نے رات کے بلیٹن میں خبر دی, کل سے مارکیٹ میں تھی. 2 دنوں کیا آپ کو پاکستان کسی ٹی وی میڈیا میں نظر آئی ہے خبر؟ کیا کسی اخبار میں آپ کو یہ خبر نظر آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ابھی تک جو ہینڈلرز ہیں وہ ابھی بھی میڈیا کو بہت سٹرونگلی کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف گورنمنٹ کے پاس صرف گنتی کے ٹولز ہیں, جس میں پی ٹی وی ہو گیا جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. اور آخری ایک بات کروں گا, یہ جو آپ نے مجھے آڈیو سنائی اور اپنی ساری بات کی, اس میں دوستوں نے بڑی ڈیٹیل بات کر دی, لیکن ایک بات میں, یہ ڈی فیک نہیں ہے, یہ ریئل ہے. نہیں ریئل, اس میں ایک بات میں آپ کو اور کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ڈی فیک لانچ کیا گیا ہے اس کا ٹائٹل کیا رکھا عمران خان نے. اس کا ٹائٹل رکھا جس میں فیمنزم تھا, جس میں سول سوسائٹی تھی, جس میں یورپ تھا, کہ لک دس از دی ریئل فیمنزم, آور وومن آر فائٹنگ اگینسٹ دی اوپریشن. یہ تھا اس کا ٹائٹل, جو کہ ٹوٹل ڈی فیک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی کمپین تھی. کیا کر رہے ہیں وہ ملٹیپل ٹاسکنگ کھیل رہے ہیں. وہ یورپ کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کے ہیومن رائٹس کے اوپر, کہ جناب یہ دیکھیں فیمنزم کے خلاف پاکستان میں یہ دیکھیں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف وہ, اور وہ سارا ڈی فیک. دوسری طرف اب یہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اس نے اپنا جھوٹ بولا, جتنا بھی جھوٹ بولا, اس کے بعد وہ ترلے کر رہا ہے کہ بھائی وہ جھوٹ میرے کام نہیں آیا ہے, اب آپ آفیشلی باہر نکل کے میری سپورٹ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سازش آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جتنے انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں سے نہیں ہو رہی ہے. اور آخری بات کروں گا کہ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں بیٹھ کے کہا تھا اپنا کہ جو کمپین ہے, جو عمران کی پروڈکشن ہے, وہ پاکستان میں نہیں ہوئی ہے,
ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی ایک اور بہت بڑا دنیا کا ہاؤس جو پاکستان سے باہر یورپ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ. سجاد بھائی آپ کو انوالو کرتے ہیں. اچھا، اس میں دو تین چیزیں، ایک تو بات ہوئی یہاں پہ ڈیپ فیک کی، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، پھر خان صاحب کی جو ابھی مبینہ تو میں نہیں کہوں گا، جو ان کا زوم کے ذریعے انٹرویو ایک کانگریس وومن کے ساتھ جو افریکن امریکن ہیں ان کے ساتھ جو بات ہوئی وہ بھی سامنے آ چکی ہے. اس سارے کو اگر ہم اینالائز کریں تو آپ کا میں کامنٹ چاہوں گا اس کے اوپر. جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، کیا کچھ لوگ، سارے تو میں نہیں کہوں گا، کیا کچھ لوگ وہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ پاکستان کو رگے دیں، پاکستان کو بدنام کریں، پاکستان کے خلاف ڈیپ فیک استعمال کریں، کیونکہ یہ تو بڑی مہنگی ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے بعد یہ جو سکل ہے، سکل سیٹ شاید ہی پاکستان میں اویلیبل ہو، یہ تو باہر سے ہی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا جو امیج اور اداروں کا امیج ہے اس کو خراب کریں صرف اس لیے کہ خان صاحب کو کرسی مل جائے دوبارہ؟ دیکھیں یاسر، مہنگا یا سستے کی بات نہیں ہے. جب ان کو عمران خان کو بلڈ کیا جا رہا تھا تو بلینرز ان کے ساتھ جو جوڑے جا رہے تھے باہر کے اور پاکستان کے، اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کن کن ہینڈلرز کا ہاتھ تھا. تو پیسہ تو ان لوگوں کے پاس بہت ہے، اور پیسے کو وہ یوز کریں گے دس وے اور دیٹ وے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو تاریخ کا سبق ہے میں اس کی طرف آؤں گا. اکتوبر 11 میں جب لاہور میں انہوں نے عمران خان نے جلسہ کیا تھا تو اس نے میمو سکینڈل کو پہلی دفعہ جو ہے وہ لہرا کے بتایا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے خدا نخواستہ اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا. اور اس وقت اس نے سب سے بڑھ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی حمایت کی تھی اپنے جلسے میں، کیونکہ انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا ان کو. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 17 میں جب میمو سکیم آیا تو عمران خان اور اس کی ٹیم بڑھ چڑھ کے کہہ رہی تھی کہ یہ جب ڈان لیکس آئے تو اس بڑھ چڑھ کر یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان کی آرمی کو ملائن کرنے کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈان لیکس آئی ہیں. تو اب یہ عمران خان صاحب کس منہ سے امریکی سینیٹر سے یا کانگریس مین سے بات کر رہے ہیں کہ آپ میرے حق میں بات کریں؟ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کرو گے یاد تو پھر ہر بات یاد آئے گی. اور یہ جو عمران خان کا آج کا چہرہ ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ آدمی اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. وہ جو اس کے پولیٹیکل فیتھ تھے یا پولیٹیکل بلیف تھے آج سے 1 سال پہلے، وہ سارے اس کے تبدیل ہو گئے 1 سال میں. اور یہ پہلا موقع ہے 9 مئی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اسٹیبلشمنٹ نے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کی، کوئی بھی اس سٹیج پہ اس طرح سے نہیں آیا جس طرح سے عمران خان آیا. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی کوئی نہ تو کوئی ایتھکس ہیں، نہ کوئی پولیٹیکل ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہے جس کو یہ لوگ بار بار کہتے ہیں. یہ ایک فین کلب ہے، اور آخر پہ آپ دیکھیے گا وہ فین کلب ہی باقی بچ جائے گا. جس کے ساتھ وہ 1 سیٹ لیے پھرتے تھے، وہ جتنے لوگ ان کے ساتھ ملائے گئے آپ دیکھیں یہ ونڈ فال ہے. پشاور سے لے کر کراچی تک کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہی سارے لوگ ان کے ساتھ اکٹھے کیے تھے. آج بھی میں نے دیکھا 2-3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. تو آنے والا وقت جو جتنا برا ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ خواہ امریکہ کو پکاریں، لیکن یہاں پہ ایک میں لائٹر نوٹ پہ کہوں گا کہ وہ امریکہ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، وہ روس سے کیوں نہیں مدد مانگ رہے ہیں. اس وقت تو وہ روس چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب امریکہ کون ہوتا ہے ہماری آزادی کو روکنے والا. تو عمران خان کو کیا مدد ملے گی کہیں سے؟ اور وہ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، وہ مجھے آواز نہیں آئی آپ کی یاسر میں. جی میں نے کہا آپ نے سیریس نوٹ پہ بات کی ہے، کنٹینیو کیجئے، صحیح بات کی آپ نے. جی، اور میں کہہ رہا تھا کہ پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، آصف زرداری میرے وہ نشانے پہ ہے، میں آؤں گا، میں 3 وکٹیں اڑا دوں گا. جب وہ نہیں کر سکے اور جب نو کانفیڈنس پاس ہو گئی تو پھر باجوہ صاحب کو کہا کہ آپ ان کو گھر بھیج دیں، آپ ان کو لے کر آئیں. جب باجوہ صاحب نے وہ بات نہیں مانی تو پھر اب امریکیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے یہ میری جو حکومت تبدیل کی گئی ہے وہ
اسٹیبلشمنٹ نے تبدیل کیا ہے، وہ اس ریالٹی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ جن کی وکٹیں انہوں نے اڑانی تھی وہ تو وکٹیں نہیں اڑا سکے، وہ اب اپنی وکٹیں ان کی روز کے روز گر رہی ہیں. روزانہ وہ اپنی ہی گراؤنڈ پہ جو ہے وہ کئی دفعہ رن آؤٹ ہوتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا یہ برا وقت ہے، ان کو اس برے وقت میں سیکھنا پڑے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کا جو کردار پاکستان کے حوالے سے ہونا چاہیے، اب وہ وفاداری جو ہے شخصیات کے حوالے سے which is very dangerous. سر شارٹ سا کمنٹ برجا سولنگی صاحب آپ سے لوں گا. خان صاحب، یہ ڈی فیک اے آئی کی جو معاملات سامنے آئے، کچھ عرصہ پہلے ڈس انفو لیب نے بھارت کا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نقاب کیا تھا، کیا خان صاحب اس سے متاثر لگتے ہیں؟ دیکھیں جی، خان صاحب ہر اس چیز سے متاثر ہوں گے جس میں وہ جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ صبح سے شام تک یہی کام کرتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ مشہور سیلیبریٹیز کے نام سے ان کے لوگوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے، لوگ پکڑے گئے، انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ خواتین کے نام پہ جو ہے وہ کوئی بندہ کسی شہر میں بیٹھ کے 20 50 اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا تھا. تو خان صاحب تو اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ وہ بلاگرز کو، یوٹیوبرز کو بلا کر کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے مخالفین، وہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ کردار کشی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خواتین کو گندی گالیاں دیتے ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. کوئکلی مجھے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم کرن بریک بھی لیں گے. دوسرا ٹاپک جو ہے اگین ویری یہ ٹاپک ہے، کچھ عرصہ پہلے جو مبینہ آڈیو کال سامنے آئی تھی اور پے در پے سامنے آئی تھی، کہیں کوئی ججز کے رشتہ داروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کہیں جج صاحب خود انوالو تھے، کہیں وکیل اور پھر اور شخصیات کے حوالے سے. تو ایک بہت بڑا سوال تھا کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ رہی اپنے فیصلوں کے اندر. جو ان کے بینچز بنائے جاتے ہیں وہ کیا کیسز کو یا فیسز کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں، میرٹ پہ کس حد تک بنائے جاتے ہیں. اس پہ حکومت نے ایک بڑا زبردست فیصلہ لیا ہے. حکومت نے جناب 2017 کے ایکٹ کے تحت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا، اور اس جوڈیشل کمیشن کی جو سربراہی ہے وہ کوئی جو ہے وہ ریٹائرڈ جج نہیں کرے گا بلکہ حاضر سروس جج کریں گے. اور وہ جج بھی پیونے جج ہیں جناب، جو سینئر موسٹ اس وقت جو سیکنڈ نمبر کے اوپر آتے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہوں گے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جج ہوں گے. اور یہ اس کو ایویلویٹ کریں گے کہ کس حد تک یہ جو مبینہ آڈیو کالز ہیں اس کی جینونیس کتنی ہے. اور اس کے بعد پھر اس سوال کا جواب بھی تلاش کیا جائے گا کہ یہ جو معاملات سامنے آئے ہیں، ان معاملات کا اثر عدالتی فیصلوں پر کس حد تک پڑتا ہے، کس حد تک ججز جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں اپنے فیصلوں کے حوالے سے، آزاد ہیں اپنے فیصلوں کے حوالے سے، اور وہ اثر انداز ان پہ باقی جو شخصیات ہیں وہ نہیں ہو رہی. تو اس پر بات ہوگی اور 30 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، مزید بھی ٹائم دیا جا سکتا ہے. اس کمیشن کے تشکیل کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے اور اس بریک کے بعد ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک. مرزا سولنگی صاحب، آپ سے سوال ہوگا سر. وفاقی حکومت کا مبینہ آڈیو کالز پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کا جو اعلان کیا گیا ہے، کیا ان آڈیو کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، جن کو عرصہ دراز سے بالکل ہر طرح کے اہم بینچز سے الگ رکھا گیا تھا، کم از کم حکومت نے ان کو کوئی کام دیا ہے. اور ویسے بھی بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن پر تحقیقات کی ضرورت ہے، بشمول یہ جو سائفر کا جو جھوٹا ڈرامہ تخلیق کیا گیا تھا، جو آئی ایم ایف کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی شوکت ترین نے، خط وغیرہ لکھنے کی، بہت سارے معاملات ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ وہ بھی ہیں اور یہ 3 رکنی بینچ ہے. اور جو شہرت ہے قاضی فائز عیسیٰ کی، میرے خیال میں وہ شاندار کام. جی ٹھیک ہے. شریلا مار صاحبہ، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جس جج نے ہمارے لیے فیصلہ دینا ہے اس کا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہے، وہ کسی اثر میں نہیں آتا. اس کے لیے اس طرح کی تحقیقات کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں، جو ایک صحافی کی اور ایک لائر کی کال جو تھی آئی کی سامنے، تو اس میں جب انہوں نے جو بتایا تھا کہ یہ
फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से, ये फैसला आएगा हाई कोर्ट से, तो वही फैसला हमारे सामने आया। फिर उसके अलावा फैमिलीज की कॉल ट्रेस की गई थी, जिससे पता चल रहा था कि वो कैसे दबाव डालती हैं अपने घर वालों के ऊपर उस फैसले के लिए। फिर उसके अलावा जो हमें और भी मतलब मैं तो कहूँगी, इससे पहले एक साकिब निसार साहब की भी कॉल आई थी, जिसमें पनामा केस के ऊपर वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मरियम नवाज को, नवाशी साहब को जेल से इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। और जिस सहाफी ने रिलीज की थी उन्होंने कहा था कि मैंने इसका अमेरिका से फोरेंसिक करवाया, तो उसको भी शामिल कर लेना चाहिए था, क्योंकि उस दौर के जो फैसले थे उनका भी पोल खुलना चाहिए था कि वो किसके जरिए असर और किसके कहने पर दिए गए थे। ठीक हो गया। आजम चौधरी साहब, ये कहा जा रहा है जो नाकिदीन है उनकी तरफ से कि इसकी जो इजाज़त है जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं देगी तो इस तरह की तहकीकात का कोई मानी नहीं निकलता, इसकी कोई वेटेज नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कानून है 2017 का, उसकी शेख 3 के तहत जो है इंक्वायरी एक्ट, उसका इस्तेमाल करते हुए जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएँ, बजाय इसके कि हम इन SOPs में इसको फंसा दें। मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है और हुकूमत ने ठीक इस पे हुकूमत ने ठीक इस पे स्टेप लिया है कि जो फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन एक बनाया और सीनियर 3 जजेस हैं उसमें, और काजी फायज ईसा साहब जिन पे यही एक एतमाद है कि वो दुरुस्त फैसला करेंगे। मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बंदा हूँ, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि ऑडियो वीडियो बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और इसमें इन ऑडियो वीडियो बड़ा फोरेंसिक रिपोर्ट की ज़रूरत है, और हमें इसी जुडिशल जो एक पैनल बना है, उम्मीद है कि ये ठीक इनका फैसला होगा और ये चीज़ें हक़ाइक़ सामने आने ज़रूरी है। और इसमें मैं नहीं समझता कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के उलझाव में जाना चाहिए। इस वक्त ज़रूरत है कि फौरी और जल्द फैसले सामने आए। ठीक है, आगा साहब ये फरमाइएगा, अगर खुदा ना खास्ता मैं कहूँगा ये दुरुस्त साबित होती हैं तो सर मुझे और आपको फिर कितना डरना चाहिए? देखिए, हम तो आपके प्रोग्राम में बहुत देर से कह रहे हैं, जब पहली ऑडियो आई थी एक पर अपने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के साहब के साथ एक साहब की, हम लोग तब से कह रहे हैं कि इसका फोरेंसिक वो क्यों नहीं करवा रहे हैं। यानी कि इतनी जगहों पे अपना सुओ मोटो ले लिया जाता है, लेकिन इस पर कभी सुओ मोटो नहीं लिया गया कि इसका फोरेंसिक होना चाहिए, इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात मैं करूँगा, बाकी वक्त बताएगा। वो ये है कि जो रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए इनकी मौजूदगी में शायद ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में शायद ये काम ना कर सके, इन्हें बाहर किसी दफ्तर में बैठ के काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये वही रजिस्ट्रार है जिनके हवाले से एक नोटिफिकेशन था, अभी तक हुकूमत वहां से हटा नहीं सकी है नोटिफिकेशन के बावजूद। जी जनाब। ओके, वापस नहीं बुला सके जी। मैं इसमें आपको शामिल करूंगा। सजाद भाई ये बताइएगा कि ऑडियो लीक्स का जो मामला सामने आता है उस पर जिन शख्सियात के हवाले से नाम होते हैं और फिर उनको बेंचेस में शामिल किया जाता है और फिर कहा जाता है कि खामोश पैगाम भी दे रहे हैं इस हवाले से, तो इस ट्रेंड को ख़त्म होना कितना ज़रूरी है कि बजाय इसकी कि आप खामोश पैगाम देते, आप ये पैगाम देते कि भाई पहले इसकी फोरेंसिक करवा लेते हैं, इसकी तस्दीक करवा लेते हैं, उसके बाद फिर जो फैसला होगा फिर जज साहब को भी बेंच का हिस्सा बना देंगे या नहीं बनाएंगे? या सर, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें ये जो ऑडियो लीक्स हैं इनके जरिए ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, चीफ जस्टिस साहब ने, आपको अगर याद होगा जी। लेकिन ये जो नुकता उठाया जा रहा है ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बगैर कहीं पे भी इस तरह की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, असल बात कमीशन का काम होता है फैक्ट फाइंडिंग। वो जब फैक्ट फाइंडिंग करके एक उस पर अपनी एक कमीशन रिपोर्ट जारी करेगा तो वही जाएगी बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और वहीं फैसला होगा। ये तो इस तरह से होगा। लेकिन मैं आपको एक फॉलो अप खबर ये जरूर दे रहा हूँ कि एक जो सबसे बड़ी ऑडियो लीक है वो आने वाली है 1-2 दिन में, वो भी इसके अंदर शामिल होगी और उसमें सबसे बड़ी जो अदालती शख्सियत है उसकी इमरान खान से गुफ्तगू है और सबसे बड़ी अदालती शख्सियत की एक वकील के साथ गुफ्तगू है। अच्छा, वो सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा इन सारी ऑडियो लीक्स का, वो आप समझें कि इस वीक में आने वाली है और वो उनके, हाँ जी, और वो भी शामिल होंगे। ब्रेकिंग दे रहे हैं सर, ये ब्रेकिंग दे रहे हैं आप, तो दोबारा बताएं। जी आप देखिएगा, आप देखिएगा। अच्छा, दोबारा नहीं बता रहे, ठीक है। शॉर्टली मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपको इसमें शामिल करूंगा सर। जी जी, चोरी का माल उन्होंने कह दी, चोरी का माल इससे कोई फायदा नहीं हो सकता। आसिफ सईद खोसा साहब ने एक फैसला दिया था कि इसकी एडमिसिबिलिटी के हवाले से एक कमेंट कर दीजिएगा। देखें, ये कौम का हक है जानना ठीक कि कौन जो बात कर रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं उनमें सदाकत कितनी है। ठीक है सर, ठीक है। आई हैव टू वाइंड अप जी, मुझे शुक्रिया अदा करना है तमाम पैनलिस्ट का। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही, आसिर रहमान को दीजिए अल्लाह ने के बाद।